جس نے اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک لمحے کی بھی شرکت کی ہو، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی ایمان کے ساتھ آپ کی بات سنی ہو، ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، وہ صحابی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور تابعی، نام اکثر عام لوگوں کی زبانوں پر ان کا نام ہوتا ہے۔ حضور کا زمانہ پایا تھا، حضور کا زمانہ پایا تھا، لیکن والدہ معذور تھی، بہت بوڑھی تھی، تو اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ حضور کی خدمت میں مدینہ نہیں پہنچ سکے۔ حضور کو دیکھا نہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور کی باتیں نہیں سنی، حضور کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکے، صحابی نہیں بن سکے۔ ایمان تھا، ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن مدینہ نہیں جا سکے اور کہیں حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے صحابی نہیں ہے۔ صحابہ سے ملاقات ہوئی، تابعی کہلاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی مقام عطا کیا تھا کہ حضرت عمر جیسے صحابی کو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر، اویس کرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا، ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اور یہ بات کسی اور نے نہیں کہی تھی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ وہ آتے، ملاقات کرتے، اللہ ان کو صحابی ہونے کا شرف عطا فرماتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ آج عاشورے کا دن ہے، آج عاشورے کا دن ہے، اور عام سطح پر عوام میں اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس دن کو اللہ پاک نے پہلے سے بنایا، اس دن کو اللہ پاک نے پہلے سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ پاک نے عاشورے کے دن فرمائی تھی، اور عاشورے کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن ہی کنارے لگی تھی، جودی پہاڑ سے لگی تھی۔ عاشورے کا دن ہی تھا کہ فرعون، بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی۔ اسی لیے یہود، بنی اسرائیل عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں عاشورے کا روزہ فرض ہے۔ آگے بھی عاشورے کو واقعات پیش آئیں گے، روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا جیسے آج، عاشورے کا دن ہوگا جیسے آج، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی جسے عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، اس دن قیامت آئے گی۔ تو تاریخ میں ایسے اہم بڑے بڑے واقعات عاشورے کو پیش آئے، اور اسی عاشورے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، ایک طرف پوری فوج اور ایک طرف 70 نہتے لوگ، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں۔ چند ہی ایسے تھے جنہیں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ میں لڑ سکتے، ورنہ گھر کے لوگ تھے۔ یہ 70-72 لوگوں کی مظلومانہ شہادت کا دن۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بڑے بڑے اجلاء صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے کہ کوفہ مت جاؤ،
کوفے کے ہی لوگوں نے تمہارے والد حضرت علی کو شہید کیا ہے، ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سارے حالات بتائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ ہر حال میں غالب ہو کر کے رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور اللہ کی مشیت غالب آئی۔ بھائیوں نے تو حضرت یوسف کو قتل کرنا چاہا تھا، اور قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں ڈال بھی دیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ پاک مصر کی سلطنت عطا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا۔ بظاہر سوچو کتنی یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بھائیوں نے لے جا کر کے بہت دور دراز جنگل میں اور اندھے کنویں میں بھائی کو ڈال دیا تھا کہ یہ یہاں رہے گا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی مدد کرے گا، یہ اکیلے کنویں میں رہے گا، مر جائے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی قتل کر دے، موت جلدی آ جائے، اور ایک موت وہ کہ آدمی بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا موت کا انتظار کرے اور پھر موت آئے۔ بھائیوں کا ارادہ تو یہ تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ مصر کی سلطنت اللہ عطا کرنا چاہتے تھے، لیکن راستہ سبب اللہ نے یہی بنایا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے عجیب عجیب واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے دولت قدے کو لوگوں نے گھیرا تھا، ان کے ارادے کچھ اور تھے اور اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ ان کے درمیان سے حضور نکلے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اللہ نے مدینہ منورہ میں استحکام عطا کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کا موقع اللہ نے دیا، اور پوری دنیا میں اسلام مدینہ منورہ سے پھیلا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر کے رہتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آپ دیکھو گے تاریخ انسانی کا یا تاریخ عالم کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پہ شہیدوں کے خون کے چھینٹے آپ کو نہ ملے۔ صرف عاشورہ ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور اس کے بعد کے ادوار خلفائے راشدین کے، پھر خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو امیہ کے اسلامی دور حکومت کے آپ حالات اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو، بلکہ اسلام تو قربانیوں سے پہلا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور وہ بھی بڑا مظلومانہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر تھے، ان کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جس کنویں کو خرید کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ بیر روما کو جو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا حق ہوتا ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 40,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر کے اسے وقف کیا تھا، اور اسی کنویں سے اہل مدینہ پانی پیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر باغیوں نے اس کنویں کا پانی بند کر دیا تھا۔ اپنے گھر میں پیاسے روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یکم محرم الحرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ موقع نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کیسی عجیب شہادت ہے۔ حج سے واپس جا رہے تھے، مدینہ منورہ کے راستے میں تھے، ایک جگہ رات ہوئی، آرام کرنے کے لیے لیٹے، آسمان پر چاند کو دیکھا، دیکھتے رہے، دعا کی۔ تاریخ میں آتا ہے بڑی عجیب دعا کی۔ کیسا ہے کہ چاند نکلا، چلتا رہا، بیچ آسمان پر آیا، وہاں سے ڈھلنا شروع ہوا۔ یعنی کسی بھی چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، اس کے بعد ایک زوال آتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کو چلتا ہوا دیکھتے رہے اور اس کا عروج بھی دیکھا، اس کا زوال بھی دیکھا. اس کے بعد دعا کی کہ اللہ ہر انسان پر، ہر مخلوق پر یہ حالت آنی ہے، اس لیے ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. تو دعا کی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. دو چیزیں مانگی اور بظاہر دونوں چیزیں متضاد تھی، ایک دوسرے کی ضد، یعنی جمع نہیں ہو سکتی. جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. متضاد چیز مانگی، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ چاہے تو آگ اور پانی کو بھی جمع کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. دعا مانگی کہ مجھے اپنے راستے کی